الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. برادران اسلام، آج مسلمانوں میں فرقہ بندی، اختلاف، انتشار بے انتہا ہے. بہت سے لوگ حیران اور پریشان بھی ہیں کہ آخر حق پر کون سی جماعت ہے، آخر حق پر کون سا فرقہ ہے، آخر حق پر کون سا ٹولہ ہے، اور آخر حق پر کون سا سلسلہ ہے. گویا اللہ اور اس کے رسول نے کوئی معیار، کوئی پیمانہ، کوئی میزان اور ترازو دیا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ متحیر اور پریشان نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے 1400 سال پہلے معیار، پیمانہ، ترازو اور میزان بتا دیا تھا. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اللہ کے تھوڑے ہی بندے ایسے ہیں جو اس میزان، پیمانہ، ترازو اور معیار کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حق کا، صداقت کا، ایمان کا، عقیدے کا اور اخلاق کا معیار صحابہ کو قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان کو اور اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، سمع و طاعت کو انہوں نے پہچانا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراق، انتشار اور فتنوں میں صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افترقت الیہود علی 71 فرقہ. یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ. کرسچن 72 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقہ. اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. كلها في النار الا واحدہ. تمام کے تمام فرقے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے ایندھن بنیں گے. قیل من ہی یا رسول اللہ. سوائے ایک
جماعت کے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے گی؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، نجات اسی کو ملے گی جس پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں، اسی پر چلنے والے نجات پائیں گے. من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، صرف وہی نجات پائے گا جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ. اور دوسری روایت میں ہے ہی الجماعہ، کہ وہ ایک جماعت ہوگی جو جہنم کی آگ سے نجات پا جائے گی. یہ روایت مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے. ابن ماجہ میں 3992، ترمذی میں 2640، ابو داؤد میں 4596، مسند احمد میں 8377، اسی طرح سے مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے. اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، صحیح مسلم کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے. اس روایت کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہوا حدیث صحیح مشہور، یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے صحیح ہے. معلوم یہ ہوا کہ مومن دین کے معاملے میں نہ کبھی پریشان ہوا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان کے سامنے قرآن و سنت اور فہم صحابہ میزان ہے، معیار ہے، ترازو ہے، پیمانہ ہے، جس پر تول کر حق اور باطل میں امتیاز کر سکتا ہے.